ایرانین انٹیلیجنس نے ایک بہت بڑا کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن کیا ہے موساد کے خلاف، اور اس میں انہوں نے موساد کے بہت سے ایجنٹس کو ایکسپوز کر دیا ہے جو 28 ممالک میں کام کر رہے تھے، جس میں افریقہ، یورپ اور ایشیا کے ممالک شامل ہیں۔ اس میں نہ صرف انہوں نے اوورسیز ایجنٹس کو ایکسپوز کیا ہے بلکہ ایسے بہت سے کارندے جو ایران کے اندر کام کر رہے تھے ان کو بھی ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ممالک ایران کے ساتھ ہیں اس پورے مشن میں موساد کو ایکسپوز کرنے کے حوالے سے، اور اب ایران نیکسٹ کیا کرنے جا رہا ہے۔ ایران کے مطابق یہ لارجسٹ کمبائنڈ انٹیلیجنس اینڈ کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن تھا، جس میں بہت سی ایسپیناج ایکٹیویٹیز اور سیکیورٹی آرگنائزیشنز کو ایکسپوز کیا گیا ہے جو ایران کے دشمنوں کی ہیں، اور اس میں ٹاپ دشمن ایران کا اسرائیل ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایران کی حکومت کے جو سیکرٹ ایجنٹس ہیں، سولجرز آف امام زمان، انہوں نے اس آپریشن کو کنڈکٹ کیا ہے۔ اس آپریشن میں انہوں نے اسرائیل کی جو موسٹ سیکرٹ ملٹری فیسلٹیز ہیں ان کو بھی ایکسپوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ ویپن فیکٹریز اور نان ملٹری اسٹریٹجک انڈسٹریز، یعنی کہ جو سویلین اسٹریٹجک انڈسٹریز ہیں ان کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، اور ایران کے مطابق ہم نے ان ساری فیسلٹیز کی کمپلیٹ انفارمیشن گیدر کر لی ہے۔ ایران نے اس مشن کو ایکسٹراڈنری اور انپریسیڈنٹڈ قرار دیا کہ تاریخ میں ہم نے اسرائیل کے خلاف اتنا آرگنائز مشن نہیں کیا، اور یہ پہلی بار ہے جس میں 28 ممالک کے اندر ہم نے اسرائیل کی جو پوری ایجنسی ہے اس حوالے سے انفارمیشن گیدر کی ہے، ان کی نہ صرف ان کے ایجنٹس بلکہ ان کی ملٹری فیسلٹیز اور ان کے جو سویلین اور نان سویلین اسٹریٹجک ایسٹس ہیں۔ اور اس حوالے سے ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اس انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے کارروائیاں بھی کی ہیں، جیسے موساد کے کچھ کارندوں کو ہم نے پکڑا بھی ہے، اور نہ صرف ایران کے اندر بلکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی، اور وہ بھی ہم دیکھیں گے وہ کون سے ممالک ہیں۔ اس حوالے سے ایران نے یہ کنفرم کیا ہے کہ جو ان سائڈ ایران لوگ پکڑے گئے ہیں جو موساد کے ساتھ کام کر رہے تھے، ان کے خلاف لیگل کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ان کی سخت سیکیورٹی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بھی انٹرسٹنگ کام انہوں نے کیا جو ایرانین آفیشلز کلیم کر رہے ہیں کہ ایران کے جو کچھ لوگ ہیں جن کا تعلق ایران سے ہے، جیسے کہ کچھ ڈسیڈنٹس وغیرہ جو دوسری ایجنسیز کے ساتھ کام کر رہے تھے، جو ایران کے خلاف کوورٹ آپریشنز میں موساد وغیرہ کی مدد کر رہے تھے، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے بھی جو ان کی سپریم کاؤنسل ہے اس کو انفارمیشن دی گئی ہے، اور وہ اب ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اور انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو دوست ممالک ہیں ایران کے، جیسے کہ فار ایگزامپل ترکی سے اگر اچھے تعلقات ہیں تو ترکی میں جو ایجنٹس کام کر رہے ہیں، ایرانین آفیشلز جو کہ موساد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر ترکی سے کہا جائے گا کہ آپ ان کو پکڑوانے میں ہماری مدد کریں۔ ایران کے مطابق اس آپریشن کو ایران کے جو 45ویں سالگرہ تھی اسلامک ریولوشن کی، اس کے موقع پر ہم نے ایکسپوز کیا ہے اس سارے مشن کو، اور اس حوالے سے 700 ورڈز کی ایک ڈاکومنٹ ریلیز کیا ایرانین منسٹری نے، جو انٹیلیجنس منسٹری ہے، کہ سارا انہوں نے کس طرح اس آپریشن کو کرنا ہے آگے۔ لیکن اس میں ایک یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی اسپیسیفک ڈیٹیلز نہیں دیں، کسی بندے کا نام نہیں بتایا ابھی، اور ابھی اس کی کنفرمیشن بھی نہیں دی۔ ابھی انہوں نے صرف یہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے موساد کا اتنا بڑا نیٹ ورک پکڑا ہے، اور جس میں ایرانین جو آفیشلز تھے، ایرانین جو شہری تھے، وہ بھی ملوث تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس جن ممالک میں یہ لوگ ایران کے خلاف کام کر رہے تھے ہم نے ان ملکوں کو ڈیٹیلز پرووائڈ کر دی ہیں۔ ایران نے کہا کہ یہ جو 28 ملکوں میں انہوں نے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے موساد کے، اس حوالے سے ان کو بڑا دکھ ہے کہ جو ایرانین آفیشلز تھے، کئیوں نے والنٹیریلی اپنی خدمات پریزنٹ کی ہیں موساد کو، اور اس کے بعد ان کو پھر آفرز دی گئی موساد کی طرف سے ڈفرینٹ، جو آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس میتھڈز ہوتے ہیں، ہنی ٹریپنگ ہوتی ہے، اور کچھ پیسوں کی آفر ہوتی ہے، فیملی کی پروٹیکشن ہوتی ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں جس کی بیس پر ان کو اس طرح اپنی طرف ورغلایا جاتا ہے۔ ایران کے مطابق ان سب لوگوں نے ٹریزن کمٹ کیا ہے ایران کے خلاف۔ اس میں کچھ اور بھی انٹرسٹنگ ٹیکٹکس سامنے آئے ہیں موساد کے، جیسے کہ سوشل میڈیا کے تھرو یہ ورغلاتے ہیں، اور پھر کچھ مائگریشن اور امپلائمنٹ کی ویب سائٹس کو یوز کرتے ہوئے ان کو پھر جھانسا دیا جاتا ہے کہ آپ کو اچھی نوکریاں دی جائیں گی، اچھا آپ کو ایران سے باہر ہم شفٹ کر دیں گے، آپ کو مطلب یورپ یا امریکہ وغیرہ میں سیٹل کر دیں گے۔ وہی بیسیکلی فائنینشیل
فائنینشیل پروٹیکشن کی بات بھی کی جاتی ہے کہ ہم آپ کو اس کی گارنٹی دیں گے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں پورے آپ کے بینک اکاؤنٹ ہم بھر دیں گے، لیکن آپ ایران کے خلاف انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کریں۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایرانینز جو باہر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کی کمزوریوں کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، ان کو پھر پکڑا جاتا ہے اور ان سے ان کی ویک چیزیں سامنے لا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو اب تم نے اگر ہمارا ساتھ نہ دیا تو تم پھنس جاؤ گے۔ تو اس طرح وہ ایران کے خلاف کام کرنے پر مجبور کرتی ہے موساد، اور پھر ان کو کور پرووائڈز کیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے پوٹینشیل ٹارگٹس کے خلاف کام آ سکیں۔ اب اس حوالے سے جو سب سے بڑی خبر سامنے آئی ہے ایران کے اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے بعد، ترکی نے گرفتاریاں کی ہیں اور ترکی نے اپنے ملک کے اندر موساد کے بہت سے ایجنٹس کو پکڑ لیا ہے ایرانین انفارمیشن کی بیس پر۔ ابھی ایک دن پہلے ترکی نے 7 موساد کے ایجنٹس کو پکڑ کر ڈیٹین کر لیا ہے اور ان سے انٹیروگیشن شروع کر دیا ہے۔ یہ لوگ ترکی میں بیٹھ کر اسرائیل کے لیے انٹیلیجنس گیدر کر رہے تھے اور اس چیز کو ٹرکی اسٹیٹ میڈیا نے کنفرم کیا ہے۔ تو ترکی نے ان موساد کے ایجنٹس کو پکڑا ہے جو کہ پرائیویٹ ڈیٹیکٹیوز کی مدد سے انفارمیشن کو پاس کر رہے تھے۔ اس میں ٹرکش کی جو فورسز ہیں، آرم فورسز، انہوں نے ایک کمبائنڈ آپریشن کیا ہے جس میں پیرا ملٹری اور پولیس نے اس کو کنڈکٹ کیا ہے۔ ترکی کی پولیس نے ان کی نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر اس کارروائی کو کیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے جو انسداد دہشت گردی کے یونٹس ہیں اور انٹیلیجنس کی جو ٹیمز ہیں، انہوں نے استنبول اور ازمیر کے شہروں کے اندر ریڈز کی ہیں اور موساد کے ایجنٹس کو پکڑا ہے۔ ابھی اس سال کے شروع کی بات کریں تو ترکی نے تقریباً 34 ایسے لوگوں کو پکڑا تھا جو اسرائیل کے لیے سپائنگ کر رہے تھے، جو اسرائیل کو کی انٹیلیجنس پرووائڈ کر رہے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا یہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، کچھ فورن نیشنلز کو زد و کوب کرنا تھا، ان کو ٹارچر کر کے ان سے معلومات نکلوانا تھا، اور موسٹ پروبیبلی انہوں نے ٹرکی کی سوئل پر حماس اور ایران کے کچھ ممبرز کو پکڑنا تھا، ان پر اسالٹ لانچز کرنے تھے، ان پر اسالٹ لانچ کرنے تھے جو کہ ترکی کی پولیس نے ناکام بنا دیا۔ ترکی نے، ہم نے دیکھا تھا اردگان نے آلریڈی میسج کنوے کیا تھا اسرائیل کو کہ آپ ہماری سوئل پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، ہم آپ کے پرخچے اڑا دیں گے۔ اردگان نے کلیئر کہا تھا کہ چاہے حماس ہو یا کوئی بھی ملک کا، کوئی دوسرے ملک کا فورن آفیشل یا ٹرکش آفیشل، اگر آپ اس کو ہماری سرزمین پر ٹارگٹ کریں گے تو اچھا نہیں ہوگا، پھر ہم بھی دم مسکل اندر کر دیں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موساد ہے وہ ان ایکٹیویٹیز سے باز نہیں آتی اور وہ اپنے آپریشنز کو کنڈکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس کو اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور ترکی نے کس طرح ایکسپوز کیا ہے۔ اب یہاں پر اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو عین ممکن ہے کہ یہ جو 28 کنٹریز ایران نے کہی ہیں کہ 28 کنٹریز میں ہم نے ان کا نیٹ ورک بے نقاب کیا ہے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ شیئر کیا ہوگا۔ جو ایران کے فورن منسٹر آئے ہیں ابھی پاکستان، اور یہ جو جیش العدل کی بات کرتے ہیں کہ اس کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ جیش العدل کو کچھ موساد کے آفیشیل سپورٹ کر رہے ہوں، اور ایران نے اس حوالے سے پاکستان کو انفارمیشن دی ہے، اور پاکستان نے ایران کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مل کر کارروائیاں کی ہیں پاک ایران بارڈر پر، اور دوستی کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے، اتفاق سے رہنے کی بات ہوئی ہے کہ ہم جوائنٹ آپریشنز کریں گے، جوائنٹ بارڈر میکنزم بنائیں گے تاکہ ایک دوسرے کے جو اینیمیز ہیں ان سے نپٹا جائے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ جو BLA کے خلاف ایکٹیویٹیز ہوں گی آپ اس میں ہمیں سپورٹ کریں، اور آپ کے جو دشمن گینگز ہیں جو پاک ایران بارڈر پر ہیں ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے، ہم ان کی انفارمیشن آپ کو دیں گے۔ تو یہ جسٹ میرا ایک انالیسز ہے کہ یہ جو 28 کنٹریز ہیں اس میں ہو سکتا ہے پاکستان بھی ہو جس کے حوالے سے انہوں نے انفارمیشن دیا پاکستان کو۔ ترکی نے تو آپریشن کیا ہے اور باقی ہمیں ریجنز کا پتہ ہے، اسپیسیفک ملکوں کا نہیں پتہ۔ اس میں ایشیا، یورپ اور افریقہ کی کنٹریز ہیں، اور ہو سکتا ہے ایران نے اس میں ایجپٹ کو بھی انفارمیشن دی ہو، UAE کو بھی دی ہو اور قطر کو بھی دی ہو۔ جو ٹرکی نے یہ 34 بندے پکڑے تھے، ان میں سے ٹرکش منسٹر نے کہا تھا کہ بہت سے پولیٹیکل اور ملٹری ایسپیوناج میں ملوث تھے جن کے خلاف کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ موساد کی جو ایکٹیویٹیز ہیں حماس اور ایران کے خلاف وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ ٹرکی میں اپنے آپریشنز کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ٹرکی گاہے بگاہے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ ابھی یہ بھی ایک رپورٹ آئی تھی کہ انہوں نے کچھ فلسطینیوں اور سیرینز کو ہائر کرنے کی کوشش کی تھی موساد نے، کہ وہ حماس اور ایران کی جو IRGC ہے اس حوالے سے ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرے۔ اور یہ جو لیٹسٹ کانفلکٹ چل رہا ہے غزہ کے اندر، اس حوالے سے بھی وہ فلسطینیوں کو یوز کرے اور کی
انفارمیشن نکلوائے تاکہ اسرائیل اس انفارمیشن کو یوز کر سکے فلسطینیوں کے خلاف، یعنی فلسطینیوں کو ہی ہائر کیا جائے اور کچھ سیرین آفیشلز کو، یعنی بیسیکلی حماس اور ایران کے خلاف۔ تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں ہم کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں جو ترکی ہے وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے اور ایران کی انفارمیشن پر کاروائیاں بھی کر رہا ہے۔ یہ ان کے منسٹر نے بیان دیا تھا نا اسرائیل کے کہ جہاں بھی یہ بیٹھے ہوں گے حماس کے آفیشلز، چاہے لیبنان ہو، قطر میں ہوں یا ٹرکی میں ہوں، ہم ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو اس کے جواب میں اردگان نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ملک میں یہ کارروائیاں نہیں کر سکتے، ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے، ہم ایسی کی تیسی پھیر دیں گے اگر ہمارے ملک میں کچھ کرنے کی کوشش کی۔ اردگان نے حماس کے فائٹرز کو فریڈم فائٹرز بھی کہا تھا اس موقع پر، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آپ ہماری سوائل پر ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو ایران نے انٹیلیجنس پرووائڈ کی ہے 28 ممالک کو کہ یہاں پر موساد کے ایجنٹس کاروائیاں کر رہے ہیں، آپریٹ کر رہے ہیں، اور ایران اس انفارمیشن کی بیس پر کاروائیاں کرنے کی کوشش کرے گا، ان حکومتوں سے رابطہ کرے گا۔ اور ابھی جو ریسنٹلی پاکستان اور ایران کی انگیجمنٹ ہوئی ہے، جو ان کے فارن منسٹر آئے ہیں پاکستان، کیا آپ کے خیال میں کوئی اسرائیل سے ریلیٹڈ بات چیت ہوئی ہے؟ کوئی اسرائیل کے، کوئی موساد کے ایجنٹس کے حوالے سے کوئی بات کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے، پاکستان سے، جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔